السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک ویڈیوز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جاری و ساری ہے، تو آج ہم اگلے چیپٹر پہ چلتے ہیں۔ ہم نے یہاں تک تو جان لیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عقل و دانش دے چکا ہے کہ وہ آگ والے کام کرے یا جنت والے کام کرے، اور اسی عمل پہ ہی مرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ اسے آگ میں داخل کر دیتا ہے۔ ہر شخص کے لیے اس کام میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، لیکن یہ بات ہر وقت ذہن میں موجود رہنی چاہیے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اپنی عقل اور فکر کی روشنی میں اللہ کے احکامات پر پیرا ہو کر خود کو جنتی بنا لے، یا عقل کا درست استعمال نہ کرتے ہوئے شیطان کا پٹا گلے میں ڈال لے اور جہنم میں جگہ بنا لے۔ یہ تو اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے، اس کی مرضی کہ جنت والے اعمال کرے یا جہنم والے۔ ہر انسان میں دونوں طرف جانے کی طاقت اور صلاحیت موجود ہے۔ اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا، البتہ ہر انسان کو جو بھی رویہ اختیار کرنا تھا اللہ کو اس کا علم تھا، اور اس کا علم برحق ہے، کوتاہی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس نے اپنے علم کے مطابق تقدیر لکھ دی۔ اب ہم جو کچھ کرتے ہیں تقدیر سے مجبور ہو کر نہیں کرتے، بلکہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی۔ اور جو کہ تقدیر بھی اللہ کے حکم سے لکھی گئی، اس لیے اس میں بھی کوئی خطا واقع نہیں ہوتی۔ لہٰذا تقدیر کا یہ مطلب نہیں کہ انسان تقدیر کی بنا پر ہدایت ماننے یا نہ ماننے پر مجبور رہے۔ اسی بات پر یقین نہیں ہے، اور درست بات یہ ہے کہ تقدیر کا مرحلہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے اور مشکل ترین مسائل میں سے ہے۔ یہاں اس کی تفسیر کا موقع نہیں۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی، تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ ابلیس ایک بہت نیک اور بزرگ جن تھا، اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ اس بنا پر وہ بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا، لیکن فرشتوں کی جن سے قطعاً نہیں تھا۔ اللہ نے اسے اطاعت اور فرما برداری کا صلہ دیا تھا، اس کی عزت اور اکرام کرتے ہوئے آسمان میں بسایا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اور پھر اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور اس کا حکم کے مخاطب فرشتوں اور ابلیس تھے۔ صرف فرشتوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا، بلکہ ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا جبکہ میرا حکم تیرے لیے بھی تھا؟ تو اس سے ثابت ہوا اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی شامل تھا، کیونکہ قرآن میں اس امر تک کے الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں، اور پھر ابلیس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تو نے تو مجھے حکم ہی نہیں دیا تھا، بلکہ اس نے سجدہ کرنے کی وجہ یہ بتائی۔ اس نے کہا، میں سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے،
اللہ نے حکم دیا تو اس سے نیچے اتر جا۔ غلیظ ابلیس نے جب نافرمانی کی، سرکشی اور تکبر کا مظاہرہ کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان معاملہ ہوا۔ اللہ نے اس کی سرکشی دیکھ کر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا، اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں۔ استغفر اللہ ربی۔ یہ ابلیس ایک ایسا جن تھا کہ اللہ پاک نے اسے اتنی اجازت دی ہوئی تھی کہ یہ بنا روک ٹوک دن میں 70 بار زمین سے جنت تک، یعنی کہ جنت میں داخل ہونا بغیر دروازے کے، بغیر اس کے، یہ جنت میں آ جا سکتا تھا۔ نعوذ باللہ، اس کی ایک سرکشی نے ابلیس کو اللہ کا نافرمان بنا دیا۔ تو اگر یہ حکم مان لیتا تو یہ ابھی تک اس فضائل پہ قائم رہتا، تو اللہ پاک کو اس چیز کا پہلے ہی پتہ تھا، کیونکہ اللہ بہت رحمت اور رحیم اور کریم مہربان رب ہے۔ تو اس نے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک مہلت دیں، یعنی اتنی لمبی عمر دیں تاکہ میں قیامت تک زندہ رہوں، موت نہ آئے مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی کہ جاؤ، تمہیں اتنے تک مہلت ہے، اور ایک مقرر وقت قائم کر دیا کہ اس شیطان کی مطمئن ہو گیا کہ اسے مہلت مل گئی ہے۔ تو یہاں تک ہم آج کلوز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے حضرت آدم علیہ السلام کی آگے بھی بیان کرتے رہیں گے، اور اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر ہم سے بات کرنی ہو تو انسٹاگرام پہ حسنین ریاض کے نام سے آئی ڈی ہے، تو آپ وہاں پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔